خونی خط کی کہانی۔ علی رات کے سناٹے میں اکیلا سڑک پر چلے جا رہا تھا۔ اسے اپنی امی سے ڈانٹ نہ پڑ جائے، تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گلیاں ٹھنڈ کی وجہ سے خالی پڑی تھیں۔ زمین پر شبنم کے قطرے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ فضا کا سناٹا ماحول کو کافی خوفناک بنا رہا تھا۔ علی کبھی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ندیم کے گھر سے آنے میں اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اچانک فضا میں ایک سرگوشی نے سناٹے کو توڑا۔ آواز کچھ واضح نہیں تھی، اس لیے علی نے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے گھر کے راستے پر چلنے لگا۔ لیکن اب اسے ایسا لگا جیسے کئی لوگ آپس میں ہلکی آواز میں باتیں کر رہے ہوں۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ گلیوں میں سناٹا تھا، اندھیرا گپ، اور دور دور تک اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خون سے کچھ لکھا گیا تھا، لیکن کس زبان میں لکھا تھا علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سامنے بینچ پر اسے کالی ہوڈی میں ایک آدمی نظر آیا۔ وہ اس طرف چل نکلا۔ وہ آدمی کچھ سرگوشی میں کہے جا رہا تھا۔ علی نے اس کے پاس جا کر اس سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ خاموشی سے اپنی چمکتی آنکھوں سے علی کو گھور رہا تھا۔ وہ آدمی علی کے پاس آیا اور اس کے کان میں ہلکی آواز میں کہنے لگا، چلو علی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ علی کے ٹھنڈ میں بھی پسینے بہنے لگے۔ اس کے خوف کے مارے بری حالت ہو رہی تھی۔ اس نے بھاگنا چاہا۔ وہ بھاگتا ہوا ایک عمارت کے نیچے آ گیا اور وہاں دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگا۔ دروازہ کھلا۔ علی نے سوچا کہ وہ اپنی جان بچا لے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہو گیا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ عجیب سی مخلوق علی کی منتظر تھی۔ وہ علی کو کھانے کے لیے بیتاب تھے۔ علی نے کوشش کی کہ وہاں سے نکل جائے، لیکن دروازہ تو مانو غائب ہو گیا، اور ویسی ہی سرگوشیاں علی کے کانوں میں پڑنے لگیں۔ وہ سرگوشیاں اتنی بڑھ گئیں کہ علی کے کانوں کے پردے ہی پھٹ جائیں گے۔ وہ کالی ہوڈی والا آدمی نکل کر سامنے آیا اور اس نے علی سے کہا کہ اب چلو، تم نے ہی تو بلایا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ اس نے ان سب کو کیسے بلایا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، یاد کرو وہ خط، اس پہ لکھا خون سے وہ منتر، تم ہی نے تو پڑھا تھا اور ہمیں بلایا تھا۔ علی رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، لیکن وہ کالے سایوں کے بیچ کہیں کھو گیا اور کسی کو بتا بھی نہ سکا کہ اگر رات کے سناٹے میں کسی کو وہ خونی خط ملے تو مت پڑھنا، ورنہ کبھی واپس نہیں آ پاؤ گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔